نکھار آ رہا ہے، شباب آ رہا ہے۔ انتہائی ادب سے بصد احترام التماس گزار ہوں محترم جناب پروفیسر تفاخر محمود گوندل صاحب سے آپ تشریف لائیں اور جو کلمات آپ نے خوبصورت لبوں سے اور اپنے خوبصورت دہن سے اور منفرد انداز میں کہنا چاہیں، ہماری سماعتیں ان کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیرے نثار مجھے جو عطا کیا تو نے، کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے، اور اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے، خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو نے۔ نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کی، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا۔ سامعین جی احتشام، میں آج خصوصاً فصیح اللسان جناب مرزا حسن بلال صاحب کی فصاحت و بلاغت سے اپنے مشام جاں کو معطر کرنے آیا تھا۔ یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ مجھے اس حسن ظن کا بھرم قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا، میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 5 سے 10 منٹ میں 2-4 باتیں آپ سے کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں، جناب مرزا محمد عارف نعیم صاحب، ان کے ساتھ میرا ایک روحانی اور غائبانہ سا ایسا تعلق رہا، اور اس میں کچھ بدقسمتی بھی شامل حال رہی۔ میرے روزنامہ ایکسپریس اور روزنامہ جنگ میں جب انہوں نے میرے مضامین پڑھے تو ان کے مجھے 2 میسج موصول ہوئے، ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ سے ملاقات کی تمنا ہے۔ میرے دل میں بھی یہ آرزو اور تمنا مچلتی رہی کہ میں جناب مرزا محمد عارف نعیم صاحب، آپ کی فصاحت و بلاغت سے میں بھی تھوڑا سا فیض یاب ہو سکوں، لیکن کچھ غم روزگار یا زلف یار کی پیچ و خم میں یا اس طرح الجھا رہا کہ اس دوران ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک اٹھا، رہی دل کی حسرت دل ہی میں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ کہاں پنہاں ہے وہ جانے جہاں جس کی نگاہوں میں وہ مستی تھی کہ جس سے ایک جہاں سرشار ہو جائے، اور چمن میں اس قدر تو عام کر دے اپنے جلووں کو، نگاہیں جس طرف اٹھیں تیرا دیدار ہو جائے۔ سامعین جی احتشام، میرا ایمان یہ ہے کہ ایسے درویش صفت انسان جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے۔ اور میرا یہ بھی ایمان و ایقان ہے کہ جب تک رعا میں گونج، بادل میں گرج، طوفان میں کڑک، شب میں تاریکی، صبح میں اجالا، چاندنی میں جھالا، ہوا میں خراٹا، فضا میں سناٹا، پھول میں مہک، بلبل میں چہک، سبزے میں لہک، زمین میں کشش اور سورج میں تپش موجود ہے، جب تک سمندروں میں طغیانی موجود ہے، جب تک دریاؤں میں روانی موجود ہے، جب تک خوشبو اور پھول کا تعلق موجود ہے، اللہ رب العزت کے جلال کی قسم، ایسے درویش مرزا عارف نعیم صاحب جیسے درویش صفت انسان جو ہیں، وہ سرزمین منڈی بہت دین کے افق تک زندہ، رخشندہ اور پائندہ رہیں گے۔ سامعین جی احتشام، اور میرا اب بھی یہ ایمان ہے کہ حضور سرور کائنات کے ساتھ جو کچھ میں نے سنا ہے،
ان کی ایسی خوبصورت محبت تھی، ان کی رگ رگ میں ایسا عشق رسول سرایت کر چکا تھا کہ اب بھی لحد سے میرا ایمان ہے کہ ان کی روح پرفتو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ اے صبا تیرا مدینے کی طرف ہو جو گزر، تو میری سمت سے آداب سے یوں کر کے نظر، بلکہ سر رکھ کے در پاک پہ بادیدہ تر، عرض کرنا بحضور شخ ہر جن و بشر، چشم رحمت بکشا سوء من انداز نظر، اے قریشی لقب و ہاشمی و مطلبی، یہ بھی کہنا کہ میرے دل کو ستاتے ہیں علم، اور یہ بھی کہنا کہ نہ طاقت ہے نہ اٹھتے ہیں قدم، یہ بھی کہنا کہ یہ جاری ہے زباں پہ ہر دم، اور یہ بھی کہنا کہ بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی، میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی، اور مزہ آ جائے گا مجھ کو زمانے میں گدائی کا کہ کاسا ہاتھ میں ہوگا مدینے کی گلی ہوگی۔ یہ بھی روح عارف نعیم جو ہے وہ کہہ رہی ہوگی کہ یا رسول اللہ ایسی نگاہ حج کے مہینے میں ڈال دو، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو۔ میرا ایمان و ایقان یہ بھی ہے کہ کل جب کائنات تماست آفتاب محشر کا منظر بپا ہوگا تو مرزا عارف نعیم صاحب میرے اور آپ کے آقا و مولا فدا ہو ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ لواء الحمد اپنے ہاتھ لیے، حسین کا نانا اور فاطمہ الزہرا کے ابا جان لواء الحمد اپنے ہاتھ میں یہ لیے جب کھڑے ہوں گے تو مرزا عارف نعیم صاحب جیسے نعت خان یا آپ کے درویش صفت فداکار جو ہیں جب سامنے جائیں گے تو آقا یہ فرما دیں گے کہ آؤ عارف نعیم، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، دنیا میں میری نعت پڑھتے رہے ہو، آج شفاعت کی ذمہ داریاں میں آپ قبول کرتا ہوں۔ جناب مرزا عارف نعیم صاحب کہہ اٹھیں گے کہ جنت ہے جو قدموں میں تو رحمت ہے جلوں میں، کس شان سے پھرتا ہے گنہگار محمد، اور خورشید قیامت سے یہ کہہ دو کہ خبردار سر پر ہے میرے سایہ دیوار محمد۔ جہاں تک نعت کا تعلق ہے میرا ایمان یہ ہے، مرزا حسن بلال صاحب مزاج شناس نعت بھی ہیں، میں یقین سمجھتا ہوں کہ ان کے کاٹ دار لہجہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں سنتا ہوں تو سنتا ہی چلا جاتا ہوں۔ بات کرتا ہے کہ خوشبو کو بدن دیتا ہے، اس کا لہجہ تو گلابوں کو دہن دیتا ہے۔ جہاں تک پتر آپ ملک کے طول و عرض سے یہاں اکٹھے ہیں، ایک بات نعت کے حوالے سے آپ کے ساتھ کرنے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جہاں تک نعت کا تعلق ہے میرا ایمان یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کے حضور ہم پیش کر دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوتی ہے یہ رد ہوتی ہے، یہ تو اسی عرش والے کو پتہ ہے۔ لیکن نعت کے متعلق میرا ایمان یہ ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے، یہ کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ نعت تو آمنہ کے اس در یتیم کی بات کرتی ہے جس کی زلفوں میں واللیل کی رانائی، جس کے چہرے پہ والضحیٰ کی زیبائی، عرش اعظم جس کا تمنائی، اللہ نے جس کے شہر کی قسم کھائی، جس کی آنکھیں کبھی مکہ ہو تو مدینہ کا نقشہ بتائیں، مدینہ ہو تو فارس و شام کے محلات نظر آئیں، جس کے پاؤں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی کونین میں اور کبھی کوسین میں، اور جس کے نور ہدایت کی قندیل کبھی صداقت صدیق، کبھی سطوت فاروق، کبھی حیاء عثمان، کبھی بصیرت مرتضیٰ، کبھی غیرت زینب، اور کبھی خون شہدائے کربلا کی رنگینی بن کر طوفانوں کا مذاق اڑاتی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھاتی رہی۔ کیا پوچھتے ہو گرمیے بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ، اور پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، ارے لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ۔ جاتے جاتے چند استمدادیہ کلمات، چونکہ نعت کی محفل ہے، مرزا عارف نعیم صاحب کی یاد میں بپا ہو رہی ہے، چند استمدادیہ کلمات اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اے دانائے سبل، اے ختم رسل، اے مولائے کل، اے یتیموں کے والی، اے بیواؤں کے سہاگ، اے حرف ناشناس معلم، اے فاقہ کش رزاق، اے خلقی برہان عظیم، اے امی حکیم، اے ناموس معوتین، اے رحمت للعالمین، اے اولاد آدم کی فتح مبین، اے نبی مکرم صدقہ خاندان نبوت کے اس قافلہ کا جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں تنہا لٹ گیا تھا،
کا صدقہ سرکار رسالت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان نیلوں کا جو چکی پیستے ہوئے اور پانی بھرتے ہوئے آپ کے تن نازک پہ پڑ گئے تھے، صدقہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عفت و پاک دامنی کا آج اپنے ان غلاموں پہ چشم التفات کیجیے۔ میدان محشر میں مرزا عارف نعیم کو اپنی زلف عنبری کا سایہ عطا فرمائیے۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، آقا کوئی ایسا نہیں جو کام آئے، مریض غم کو بستر سے اٹھائے، مرض دارم سے اسیاں لا دوائیم، مگر الطاف تو باشد طبیبم، آقا گناہ ایسے کیے کرنے نہ تھے جو بہت بدکار ہیں، لیکن یہ سن لو وسیلہ آپ کا کافی ہے ہم کو، برین اعظم سے ہستم امتی تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیبم۔ کیا دلکش منظر ہوتا ہے، کیا دلکش راتیں ہوتی ہیں جب ان کا تصور ہوتا ہے اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ایک چاند کو تکتے رہتے ہیں، ایک چاند سے باتیں ہوتی ہیں۔ اے جذبہ دل کچھ اور مچل، اے جذبہ دل کچھ اور تڑپ، دیکھی تو صحیح پھر کیسے نہیں سرکار سے باتیں ہوتی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔